إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. درود و سلام ہوں اللہ کے تمام چنندہ برگزیدہ نیک صالح بندوں پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. آج کے خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے منافق کی نشانیاں. نفاق ایک ایسی باطنی بیماری ہے، ایک ایسا مرض ہے جو ایمان کے لیے جان لیوا ہے. بسا اوقات آدمی نفاق جیسی بیماری کا شکار ہو کر
اپنے آپ کو مصلح تصور کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہ مفسد ہوتا ہے، سماج و معاشرے کے لیے بوجھ جیسا وہ آدمی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو آپ جب پڑھیں گے، سب سے زیادہ جن کی چال بازیوں، مکاریوں، عیاریوں، جن کی دھوکہ دہی سے چوکنا رہنے کے لیے کہا گیا ہے انسانوں میں، وہ منافق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر منافقین کی قلعی کھول کر رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافق کی ہر داؤ پیچ کو بالکل واضح طور پر بیان فرمایا ہے، تاکہ ایک مومن ان سے ہوشیار اور چوکنا رہے۔ آپ جب سورہ بقرہ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے ابتدائی چند آیات کے اندر لوگوں کی اقسام کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابتدائی 4 آیات کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات اقدس، اسماء حسنہ اور صفات مبارکہ پر ایمان رکھنے والوں، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، رسولوں، آسمانی کتابوں، جزا و سزا پر ایمان رکھنے والوں کا ذکر کیا اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کی راہ پر ہیں اور حقیقی معنوں میں یہی کامیاب ہیں۔ آگے کی 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمانیات کے تمام ارکان کے انکار کرنے والوں کا ذکر کیا اور فرمایا لہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافق کا تذکرہ کیا اور تقریباً 12 سے 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر کیا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات 4 آیتوں میں بیان فرمائی۔ کافروں کی پہچان اللہ رب العالمین نے 2 آیت کے اندر واضح کر دیا، اور منافقین کا ذکر اللہ رب العالمین نے صرف سورہ بقرہ کی ابتدائی صفحات کے اندر 13 آیتوں میں ذکر فرمایا اور یہ واضح کیا کہ منافق لوگ سماج و معاشرے کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کے تذکرے کے بعد فرمایا لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ کا انکار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب آپ قرآن عزیز کو پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے سزاؤں پر بس اتنا ہی کہہ کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ جب اس آیت کو ہم چشم تصور سے دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے 3 درجات ہیں۔ پہلے درجے میں وہ لوگ جائیں گے۔ پہلی بات یہ بھی واضح سمجھ لیں کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی اور ایک نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی یعنی شریعت کے کسی بھی احکام کو مجبوری کی وجہ سے ماننا اور دل میں یہ اعتقاد شریعت کے تعلق سے بیٹھنا نہیں، اللہ رب العالمین کی شریعت کا استہزاء اور اس کا ارادہ دل کے اندر پیوست ہو، لیکن چھپ کے لوگوں کے سامنے اس کو کبھی کبھار ظاہر کرتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں حزب الشیطان ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو قسم ہے نفاق عملی، یعنی دل کے اندر ایمان تو ہے لیکن ساتھ ہی منافقوں کے چند صفات کو لیے چلتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے۔ میں نے کہا چشم تصور سے اگر جہنم کو دیکھیں گے تو پہلے مرحلے میں یہ لوگ، پہلی بات تو یہ اللہ رب العالمین میدان محشر میں چاہے گا تو اللہ رب العالمین پہلے ہی مرحلے میں ان کو توحید کی وجہ سے معاف فرما کر جنت کے اندر داخل کر دے گا، یا اللہ رب العالمین ان کے سزاؤں کے بقدر ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا، پھر جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ پتہ چلا نفاق اعتقادی والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، اور نفاق عملی والے یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم پر ٹکے ہوئے ہوں گے۔ یہ ابتدائی میں جنت جا سکتے ہیں یا یہ کہ مزہ چکھنے کے بعد جہنم میں جائیں۔ المہم، میں نے کہا جب دیکھیں گے جنت کو جہنم کو تو ایسے لگتا ہے کہ ایک حصہ ہے کافروں کے لیے، نفاق عملی والوں کے لیے، پھر کافروں کے لیے،
پھر نفاق اعتقادی والوں کے لیے جہنم کی یہ 3 درجات بنتے ہیں، وہ الگ چیزیں ہیں، یہ ظاہری طور پر لگتا ہے۔ المہم نفاق چاہے نفاق اعتقادی ہو یا نفاق عملی ہو، ہر حال میں یہ ہلاکت خیز ہے، ہر حال میں یہ تکلیف پہنچانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفاق جیسی بری صفت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، کہ میں نے 30 صحابہ کو پایا ہے، ہر ان میں سے 30 میں ہر ایک اپنے آپ کو نفاق سے اس طرح دور رکھتے تھے اور نفاق کے بارے میں ہر کوئی ڈرا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نفاق سے ڈرتے تھے۔ وہ جماعت ہے صحابہ جن سے اللہ راضی ہے، وہ جماعت ہے صحابہ جن کو رضامندی کا پروانہ دیا گیا ہے، بلکہ صحابہ میں جلیل القدر صحابہ 10 مبشرہ میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ نفاق سے کس قدر ڈرا کرتے تھے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوتی ہے، وہ واقعہ میں بیان کیا ہوں، اشارتاً خالی کہہ رہا ہوں، دونوں نفاق کے معاملے کو لے کر اتنا حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر معاملے کا جب تک حل نہیں کرا لیتے ہیں تسلی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقوں کے 30 منافقوں کی لسٹ تھمائی تھی اور کہا تھا اسے راز میں رکھنا، اے حذیفہ بن یمان آپ ان کو راز میں رکھنا، یہ بڑے منافق ہیں۔ جب یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلی کہ حذیفہ بن یمان کو منافقوں کی لسٹ تھمائی گئی ہے، عمر بن خطاب بے چین ہو جاتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا وہ لسٹ تو ہمیں دکھلائیں۔ کہا یہ راز کی بات ہے، کہا صرف اتنا بتا دیں کیا عمر بن خطاب کا اس کے اندر نام ہے کیا؟ میرے بھائیوں اس قدر ڈرا کرتے تھے وہ عمر بن خطاب کہ راستے سے چلے تو شیطان پناہ مانگا کرتا تھا، وہ عمر بن خطاب کہ جن کی رائے اور مشورے پر قرآن کی آیتیں نازل ہو جایا کرتی تھی، وہ عمر بن خطاب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبل احد پر جب اس کے اندر حرکت آئی تو کہا اے پہاڑ تھم جاؤ، تمہارے اوپر ایک شہید 2 شہید ہیں اور صدیق ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لیکن نفاق کے معاملے کو لے کر اس قدر چوکنا ہے کہ جب کسی کی میت ہوتی ہے حذیفہ بن یمان سے نگاہ ملاتے ہیں، کہیں لسٹ میں ان کا نام تو نہیں تھا، اگر ہاں اشارہ مل جاتا تو جنازہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اس قدر پریشان رہا کرتے تھے۔ المہم کہنا یہ ہے یہ سب ڈرا کیوں کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنا کیوں ڈرتے تھے؟ ڈرتے اس وجہ سے تھے کہ اللہ رب العالمین نے منافقین کی مذمت میں پوری ایک سورت نازل فرمائی اور اس کے اندر فرمایا ہم العدو فاحذرہم، اے مسلمانوں حقیقت میں تمہارا یہی دشمن ہے، لہذا ان سے ہوشیار رہنا، لہذا ان سے ہوشیار رہنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈرا کرتے تھے۔ نشانیاں موضوع ہے، اب ان باتوں کو چھوڑتے تمہیدی باتوں کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو کئی ایک نشانیاں ہیں، ساری نشانیاں تو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، چند ایک نشانیاں آپ کے سامنے ہم اس نیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو اور آپ بھی نفاق کی ان صفات سے بچانے کی کوشش حتی الامکان کریں گے تاکہ اللہ رب العالمین کی رضا ہمیں حاصل ہو۔ منافقین کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ منافقین ریاکاری کرنے والے ہوتے ہیں۔ منافقین اللہ رب العالمین کے لیے عبادت نہیں کرتے ہیں، عبادت جو بھی کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں اور سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں۔ یہ انسان کی بدترین عادت ہے کہ اس کا دل کسی ایک حالت پر ٹکتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نماز کو پڑھنے نہیں آتے ہیں اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو ذکر نہیں کرتے ہیں، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ فرماتا منافق خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، سوچتے کیا ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ اللہ نے کہا پہچان جانتے ہو منافق کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے نماز کے لیے نہیں آتے ہیں اور آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں اور پھر نماز جو پڑھتے ہیں ذکر و اذکار جو بھی کرتے ہیں یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر و اذکار
استغفار تو ان کے یہاں ہوتا ہی نہیں ہے، اگر کرتے بھی ہیں تو معمولی کرتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو اس صفت سے بچانے کی کوشش کریں، نماز پڑھیں۔ بلکہ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، ارے یہ نماز کے آتے ہی نہیں ہیں، مگر آتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو نفاق کی اس بری صفت سے بچانے کی کوشش کریں، اور کیا ہوگا کہ ہم نماز کو خوشی خوشی ادا کریں، نماز کو وقت پر ادا کریں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق پر دو نمازیں بڑی شاق گزرتی ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے، عشاء کی نماز ان سے پڑھا نہیں جاتا ہے، فجر کی نماز وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر جان لیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا اجر رکھا ہوا ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا، تو وہ سرین کے بل گھسک گھسک کر مسجد آئیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائیو، سماج معاشرے پر نگاہ دوڑا رہے، اب زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے، ہم نماز کتنا پڑھتے ہیں۔ فجر میں ایک سب دو سب اللہ اکبر زیادہ ہو گیا، یہ بہت زیادہ ہو جا رہا ہے، اور نمازوں میں ہم کتنا آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، منافقین کی جو اور نشانیاں ہیں اس میں سے دوسری نشانی یہ ہے کہ منافق بات جب کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کے اس رویے کو بیان فرمایا کہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، منافق آپ کے پاس آ کر آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں اس رسالت کو ماننے کے بعد میں، لہذا ان جھوٹوں کی نہ مانیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آیت المنافق، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ پھر آپ نے وہ مشہور حدیث ہم نے بارہا سنی ہے، آپ نے فرمایا اذا حدث كذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور واذا تؤمن خان، اور جب امانتیں رکھی جاتی ہیں تو خیانت کرتا ہے۔ بلکہ بخاری کی ایک اور روایت کے اندر ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من کن فیہ خالصا منافقا، جس کے اندر 4 نشانیاں ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے اگر ایک نشانی ہو یا 2 نشانیاں ان کے اندر پائی جا رہی ہو، پکا منافق تو نہیں ہے لیکن منافقوں کی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہے، جس میں سے 3 یہی جو گزشتہ حدیث کے ابھی میں نے بیان کیا، اور ایک اگلا ٹکڑا آپ نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی لڑائی ہو فوراً گالی گلوچ پر اور کیا کہتے ہیں اٹھ پڑانگ بٹلے پر آ جاتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو ان تمام بری صفتوں سے بیان کریں۔ اور منافق کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے ایک اور نشانی یہ ہے کہ منافق موقع پرست ہوتا ہے، منافق موقع پرستی کا خواہاں ہوتا ہے۔ منافق کی حیثیت، منافق کی کیفیت اس بکری سی ہوتی ہے جو بکری 2 ریوڑوں کے درمیان کبھی تمیز نہیں کر پاتی ہے کہ آیا ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ سماج و معاشرے کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حق کا کبھی ساتھ دیتے ہیں، کبھی ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، وہ خود فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں بلکہ وقتی منفعت کے لیے، وقتی فائدے کے لیے یہ لوگ حق کا بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ لوگ حق کا ساتھ چھوڑتے ہیں اور حق کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، حق کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اللہ فرماتا ہے ارے ان کے بارے میں کیا بیان فرمائیں، یہ منافق ایسے لوگ ہیں یہ تذبذب کے شکار ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جدھر معاملہ دیکھا کہ ہم سیف ہیں ادھر ہو لیتے ہیں، حق کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا فلن تجد له سبیلا، یہ اطمینان بخش جگہ کو پاتے ہی نہیں ہیں، یہ اطمینان بخش راستے کو پاتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا اے لوگوں، کہیں ہمارے اندر یہ صفت تو نہیں ہے کہ ہم حق کو ہوتے ہوئے حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور ظالم یا مظلوم کے ساتھ اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وقتی ہمارا فائدہ ہو جا رہا ہے۔ یاد رکھیں فلن تجد له سبیلا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف دنیا میں یہ سکون نہیں ملے گا، بلکہ کل قیامت کے دن تو اتنا بھیانک حشر ہونے والا ہوگا کہ اللہ کی پناہ۔ لہذا ہم اپنے آپ کو ٹٹولے کہ ہم کدھر ہیں، ہمارا معاملہ کدھر ہے، کیا ہمارا دل بالکل ایک راستے پر ٹکا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ہم بھی ان بکریوں کی طرح تو نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جاتے ہیں۔ آگے میرے بھائیوں، منافق کی
جو نشانیاں ہیں اس میں سے یہ ہے کہ منافق زمین میں فساد پھیلانا پسند کرتے ہیں. منافق خود اپنے آپ کو، منافقوں کی ایک بڑی خرابی یہ ہے، منافق اپنے آپ کو خود ان کے گمان کے مطابق اصلاح پسند تصور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مصلح ہوں، اور سارے ہی لوگوں کو باطل ڈگر پر سمجھتا ہے اور سارے ہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. بس ہوتا کیا ہے ایسا منافق، سورہ بقرہ پڑھیں گے، ایسا منافق کرتا کیا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو فساد پھیلانے کی دعوت دیتے ہیں. بستیوں میں فساد ہو جائے، بستیوں کا امن و امان ختم ہو جائے، بستیوں کا چین و سکون ختم ہو جائے، اور ایسا نہیں ہے یہ کہیں اور سے آتے ہیں، یہ ہمارے ہی ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے شانہ بشانہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لیکن جیسے ہی موقع ملے تم سے الگ ہونے کا، یعنی صحیح خالص مومنوں سے الگ ہونے کا جیسے ہی موقع ملتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. جو ہی موقع ملے یہ تباہیوں کے پیچھے ایسے چلتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے. بلکہ آپ سورہ بقرہ میں جب پڑھیں گے اللہ فرماتا ہے ان لوگوں سے کہا جاتا ہے یہ جو خود اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں، خود جو اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا سمجھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اور پھر دائیں بائیں کچھ دھیان نہیں رکھتے ہیں، من میں جیسا آئے ویسا کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ارے ہم فساد کہاں پھیلاتے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم مصلح لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، حقیقت میں یہ لوگ فسادی لوگ ہیں لیکن ان کے ذہن و دماغ میں اس خرابی کی وجہ سے کہ خود کو اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، اس خرابی کی وجہ سے عقل و شعور کام کرنا بند کر دیتا ہے اور یہ شعور میں اس بات کو لا بھی نہیں پاتے ہیں. اسی طریقے سے منافق کی جو اور نشانیاں ہیں، جو ان کے صفات ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ یہ اہل ایمان پر تانا زنی کرتے ہیں، اہل ایمان کو برا بھلا کہتے ہیں، اہل ایمان کی غیبتیں کرتے ہیں، اہل ایمان کی نیکیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل ایمان کے راستے کو مسدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل ایمان کے راستوں میں تنگیاں پیدا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ لوگ جو کچھ دولت مند، اللہ فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں، اس سے پہلے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے میں ان دولت مندوں کو خوب جانتا ہوں جو دولت والے ہیں مگر کنجوسی کی وجہ سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اور جب ایمان والے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ باتیں بنانا شروع کرتے ہیں. ایمان والے جب اللہ کی راہ میں لٹاتے قربان کرتے ہیں تو یہ باتیں باجنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہیں پر بس نہیں کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کی یہی حالت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. اللہ فرماتا ہے اللہ خود ان کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی سماج و معاشرے کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ مذاق بن کر رہ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اور پھر آخرت میں دردناک عذاب ہے. لہذا اپنے آپ کو ان صفات سے بچانے کی کوشش کریں. منافقین کی جو اور نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کفار و یہود سے، کفار و یہود و ہنود سے دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہیں اور مومنوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بڑے واضح انداز میں قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ یہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں وقتی فائدے کے لیے مومنوں کے ساتھ دوستیاں چھوڑ کر غیروں سے دوستی کرتے ہیں. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ساری باتیں قرآن سے من و ان جیسا اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں. کن کو؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے تعلقات قائم کرتے ہیں. ایبتغون عندهم العزہ، کیا ایسا اس لیے کرتے ہیں؟ بڑا بہترین انداز میں اللہ نے استفہامی انداز میں پوچھا ایبتغون عندهم العزہ، کیا ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس عزت ہے، ان کے پاس جائیداد ہے، ان کے پاس جاہ و حشمت ہے، ان کے پاس کچھ کر لینے کی چیزیں ہیں؟ یاد رکھو فإن العزة للہ جميعا،
ساری عزتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر پاتا ہے, اور اللہ جسے ذلت اور رسوائی جس کے مقدر میں لکھ دے اسے کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا ہے. لہذا سماج و معاشرے پر نگاہ دوڑائیں, اور خود اگر ہمارے اندر یہ کمی ہے تو اس کمی سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں. خطبے کا ہر نقطہ بغرض اصلاح بیان کیا جا رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض خطبات کو میرے دوسرے جانب موڑ دیے جاتے ہیں, لیکن بغرض اصلاح ہے. اگر ہمارے یہاں پر کوئی خرابی ہے تو ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے منافق کی جو اور پہچان اور ان کی صفات ہے اس میں سے یہ ہے کہ منافق مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت پیدا کرنا چاہتا ہے اور اختلافات کو ہوا دیتا ہے. چنانچہ آپ اس چیز کو اگر دیکھنا چاہیں, یہ مدینہ منورہ کے زمانے کے منافق سے لے کر اب تک کے منافقوں کا یہ حال ہے. کیا مسلمان 73 گروہ کا سب خالص ہے؟ ایک گروہ کا خالص ہے. باقی کلمے کے اعتبار سے سب مسلمان ہیں, لیکن ان میں سب منافق بھی ہیں. کرتے کیا ہیں؟ یہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پھیلانا چاہتے ہیں, اور پھر اختلافات پھیلانے کے لیے افواہوں کا سہارا لیتے ہیں. اور یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمان بکھر جائیں, منتشر ہو جائیں اور ہمارا فائدہ ہو. چنانچہ ہم دیکھیں گے تو اختلافات کو پھیلانے کے لیے, اختلافات کو ہوا دینے کے لیے افواہیں بھی پھیلاتے ہیں. مدینہ منورہ کا وہ دور آتا ہے, غزوہ بنی المصطلق کا وہ دور آپ دیکھیں کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جب رہ جاتی ہیں, جب واپس آتی ہے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حقیقت حال بیان کر دیا جاتا ہے کہ میرا ہار غائب تھا, اور ہار کے گم ہونے کی وجہ سے میں ٹائم پر نہیں پہنچ پائی کہ قافلہ نکل چکا ہوتا ہے, میں ان کے ساتھ آئی ہوں. اور حسان بن ثابت جو صحابی اس موقع پر تھے انہوں نے بھی اس بات کو واضح طور پر بیان کیا. مگر کیا ہوتا ہے, منافقین کو جیسے ہی موقع ملتا ہے مرچ لگا کر باتوں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اس قدر پھیلاتے ہیں کہ مسلمان غم, پریشانی اور ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بے چین ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ادھر سے سکون نازل فرماتا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں, اس کی ایک نشانی آپ بس مسجد زرار کیوں کر توڑوائی گئی تھی اس کو سرسری طور پر پڑھ لیجئے گا. منافقین کس طریقے سے فساد پھیلانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان. وقت ختم ہو چلا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ میں نے بیان کیا ہے ان تمام باتوں پر پہلے مجھے خود اور تمام مسلیان کو سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہوئے اپنے اندر ہوئی کمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.